السلام علیکم ناظرین اللہ کی عظیم نعمتوں میں مختلف قسم کے ساگ نمایاں خصوصیات کے حامل ہیں۔ آج آپ کو پالک کے ساگ کے فوائد بتائیں گے۔ اللہ کریم نے کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچانے والی نہیں بنائی، صرف اس میں ان لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو پہلے سے کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پالک کا مزاج سرد تر ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو اس کا استعمال کشتہ فولاد جتنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کے لیے اس کا باقاعدہ استعمال قبض کو ہمیشہ کے لیے درست کر دیتا ہے۔ پالک چونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے گرم مزاج کے لوگوں کے لیے یہ ایک قدرتی تحفہ ہے۔ پتھری اور یرقان میں بطور سبزی کھانے سے اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، عمر بڑھاتا ہے اور اسے ہر مزاج کا انسان کھا سکتا ہے۔ پالک سبزیوں سے زیادہ دودھ ہضم ہوتی ہے۔ عام طور پر بریانی اور پالک کا رواج ہے، جو اس کا مکسچر ہوتا ہے، وہ بریانی میں چونکہ گرم اشیاء ہوتی ہیں اور یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے ان کا امتزاج بڑا اچھا بن جاتا ہے۔ شادی بیاہوں میں بہت استعمال ہوتی ہے۔ جو لوگ گرمی اور خشکی کا شکار ہوں، ان کے لیے پالک زیادہ استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ پالک کے ٹھنڈے مزاج کو ختم کرنے کے لیے اسے پکاتے وقت دار چینی ضرور شامل کر لینی چاہیے۔ یہ خشک کھانسی اور یرقان کے مریضوں کو فائدہ دیتی ہے۔ بخار میں مبتلا افراد اسے بے خوف استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نزلہ، زکام، درد گردہ، تبخیر معدہ کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، پالک میں فولاد اور کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فولاد خون بڑھاتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے، جبکہ کیلشیم ہڈیوں کی ساخت کو مضبوط، سخت اور پائیدار بناتا ہے۔ اس لیے خون کی کمی میں یہ بہترین غذا اور دوا ہے۔ یعنی دوا کے طور پر بھی کھائیں اور غذا کے طور پر بھی کھائیں، یہ آپ کے مسائل حل کرے گی۔ زود ہضم جلدی ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اس کے کھانے میں جلد فائدہ ہوتا ہے۔ پالک کے ساگ کو گوشت میں پکانا چاہیے۔ سرسوں کے ساگ میں بھی چوتھائی حصہ پالک کا شامل ہونا چاہیے۔ سر درد کی شکایت والوں کو پالک کا ساگ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کی تلی بڑی ہو یا گردے میں پتھری کے مریض ہوں، انہیں ہرگز یہ پالک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خوب کھائیے، انجوائے کیجیے اور ہنستے واسطے رہیے۔ انشاءاللہ کل کسی اور نئے نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔